اس عظیم سلطان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام اور لبنان کے سلطان ہیں، لیکن کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے جب ان کو بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کی کوشش کی تو ایک آنکھ آپ کی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس وقت سلطان نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر چاہے مجھے بیت المقدس میں اندھا ہی داخل کیوں نہ ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے، وہ سلطان ایک دن فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوا اور شہر میں اللہ اکبر کی گونج پیدا ہوئی۔ اس بہادر فاتح کو تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور قبلہ اول کو واپس دلا کر نہ صرف احسان کیا بلکہ یروشلم کے لوگوں کو ظلم سے نجات دلائی۔ سلطان کا پورا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، جو تاریخ کے عظیم حکمرانوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ ان کی پیدائش 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریر میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک فوجی افسر کی حیثیت سے کی۔ وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل تھے۔ جب نور الدین نے مصر فتح کیا تو اس وقت فاتح لشکر کے امیر صلاح الدین کے چچا شیر کو تھے۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے جس بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد ہی وہ منظر عام پر آ گئے تھے۔ لوگوں نے بھانپ لیا تھا کہ صلاح الدین غیر معمولی حکمت عملی اور مقصد رکھنے والا شخص ہے، لہٰذا صلاح الدین کے چچا کے بعد نور الدین نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا اور بہت سی صلیبی سازشوں اور حملوں کو اپنی دانش مندی سے ناکام بنایا۔ صلاح الدین ایوبی نہایت ہی سخی، فیاض، اعتدال پسند اور بردبار انسان تھے۔ ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس وقت کے عیسائی حکمران بھی انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور آج بھی اہل یورپ انہیں احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دراصل 1099 عیسوی میں منگولوں کے حملوں اور آپسی اختلافات کے باعث یروشلم کی حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت صلیبیوں نے آپسی تدبیروں سے مسلمانوں سے جنگیں لڑیں اور ساری یورپی طاقت لشکر لے کر یروشلم کو فتح کرنے آ گئی۔ لہٰذا اس جنگ میں صلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے جنگجو یروشلم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بے شمار مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا، جو نہایت ہی دردناک تھا۔ یہ اسلام کے جاہ جلال پر کالی ضرب تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں بیت المقدس کو فتح کرنے کی خواہش پہلے دن سے ہی تھی، لیکن انہوں نے صلیبی لیڈر رینالڈ کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اس کا مقصد دونوں ریاستوں کا امن و امان تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ صلیبی اندر ہی اندر سازشیں کرتے اور مسلم علاقوں پر حملہ کرتے تھے۔ آئے دن مسلمانوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ رینالڈ ایک بدبخت شخص تھا جو کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، لہٰذا سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ رینالڈ نے جب مسیحی سرداروں کے ساتھ مل کر حجاز پر حملہ کر دیا تو یہ بات افشاں ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی فوج کو پکڑنے نکل پڑے۔ پھر آخرکار ایک مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ تاریخ کی ایک خوفناک ترین جنگ تھی۔ سلطان نے جنگی تدبیر کے طور پر زمین پر آتش گیر مادہ ڈلوا دیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور 30,000 سے زائد صلیبی اور عیسائی ہلاک ہو گئے۔ رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور قسم کے مطابق اس گستاخ کا سر سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد صلیبی اور مسیحی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا خوف اور دہشت پھیل گیا۔ اہل یورپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا سامنا کسی عام لیڈر سے نہیں بلکہ اس شخص کے ساتھ پڑا ہے جو کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جوش کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی رکھتا ہے۔ اب وہ دن آ چکا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے۔ انہوں نے تمام مسلم ریاستوں کو جہاد کی دعوت دی اور فوجی امداد طلب کی۔ اس وقت اسلامی ریاستوں میں 3 بڑے خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے اس جنگ میں ایوبی فوج کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، مگر بہادر اور بے باک سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لے کر یروشلم فتح کرنے نکل پڑا۔ یورپ کے بادشاہوں نے حالات
یورپ کے بادشاہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انگلستان اور فرانس سے درجنوں لشکر بھیجے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکمت عملی سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور ایوبی لشکر نے پوری قوت کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا وہ ہفتے کا دن تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے چرچ کھولے رکھنے کی ہدایت دی۔ اس وجہ سے مسیحی لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فراخ دلی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد میں داخل ہوئے، مسجد کی صاف صفائی کروائی گئی اور میناروں سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ Allah